اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شجرۃ الزقوم۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ جو شخص بھی دنیا کے اندر کافر والا کام کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، مشرک ہے، تو کل قیامت کے دن ان لوگوں کا نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی ان کو بچا سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے اللہ تعالیٰ اس کو بچا سکتے ہیں۔ اب آگے جہنم کے اندر کیا کیا چیزیں کھانے کو ملے گی اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ ان شجرۃ الزقوم، یقین جانو زقوم ایک درخت ہے۔ زقوم جو ہے جہنم کے اندر ایک درخت ہے۔ یہ کن لوگوں کو کھلایا جائے گا کہ طعام الاثیم، جو گنہگار لوگ ہیں ان کا کھانا ہوگا یہ، یعنی جو لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، جو لوگ گنہگار ہیں ان کا کھانا جو ہے زقوم ایک درخت ہے جو بہت ہی سخت، اور جو منہ میں جانے کے بعد پیٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں سب کو جلا کے منہ کا بدمزہ جو ہے خراب کر دیتا ہے، یعنی پورا جو ہے تیتا جس کو کہتے ہیں، بہت تیز اس طرح کا رہے گا۔ تو یہ کھانا جو ہے طعام الاثیم، گنہگار لوگوں کا کھانا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون، جو لوگوں کے پیٹوں میں جائے گا تو جوش مارتا ہوا رہے گا۔ کیا ہوگا؟ پیٹ کے اندر جب جائے گا تو جوش مارے گا۔ کس طرح؟ کغلی الحمیم، جیسے کہ کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ جب پانی اس کے اندر جب ہم رکھتے ہیں ہم لوگ چولہا پہ، جب پانی گرم ہوتا ہے تو کس طرح کھولتا ہوں، اس کی آواز بھی ایک الگ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کھولتا ہوا پانی وہ پیٹ کے اندر جب جائے گا، وہ درخت جب وہ کھائے گا تو اس کا پیٹ جو خوب کھولے گا پانی کی طرح، پیٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں سب کو جلا کے جو ختم کر دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ خذوہ، اس کو مضبوطی سے گرفت کرو، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور ان کو کھینچ کر جو ہے جہنم کے بیچوں بیچ لا کر ان کو ڈال دو۔ یعنی جہنم سے جب یہ بھاگنے لگیں گے، یعنی ان کا کھانا پہلے جہنم میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے ان کا کھانا ہوگا زقوم۔ جب یہ کھا لیں گے تو ان کو کھانے کے بعد فرشتوں سے کہیں گے خذوہ، ان کو پکڑو، اور فاعتلوہ، ان کو گھسیٹتے ہوئے الی سواء الجحیم، جہنم کی بیچوں بیچ لا کر اس کو رکھ دو۔ تو جہنم میں جانے سے پہلے جو ہے زقوم کھلایا جائے گا، ایک درخت جو ہے پہلے وہ کھلایا جائے گا، اس کے کھلانے کے بعد جہنم کے اندر بیچوں بیچ ڈالا جائے گا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر ان کے سروں کے اوپر جو ہے کھولتا ہوا پانی کا عذاب انڈھیل دو۔ یعنی جہنم کے بیچوں بیچ لانے کے بعد ان کے سر کے اوپر جو ہے کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ ان کے اوپر ڈالتا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ ڈالنے کے بعد ختم کر دے گا، نہ ڈالتے ہی رہے گا سر کے اوپر، جی اتنا بھاری عذاب ہوگا۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ ذق، تم مزہ چکھو، انک انت العزیز الکریم، تم دنیا کے اندر اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی صاحب اقتدار ہیں، ہم ہی دنیا کا مالک ہے، ہمارے پاس ہی پیسہ ہے، اور الکریم، اور ہم ہی سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ دنیا کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے ہم ہی تو سب کچھ ہیں، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ وہ لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، ایک شارٹ ویڈیو، تو اس میں سمجھیے کہ ایک ایسے سبق سکھانے کے لیے ایک واقعہ اس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے پہلے بہت غریب تھا، لیکن جب وہ مالدار ہو گیا، سیٹھ بن گیا، تو لوگ ان کو سلام کرتے تھا، لوگ ان کے آگے پیچھے گھومتا تھا۔ تو جب بھی کوئی ان کو سلام کرتا تو وہ کہتا کہ ہم گھر پہ جا کے بول دیں گے، کیا ہے، گھر پہ جا کر بول دیں گے۔ تو جتنے بھی لوگ سلام کرتے تھے اس کا جواب نہیں دیتے تھے، کہتے ہم گھر پہ جا کے بول دیں گے۔ تو ان کے جو صاحب، جو ساتھ میں جو لوگ تھے، ان سے وہ لوگ پوچھنے لگے کہ صاحب، آپ لوگ جو آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں، لیکن آپ جواب نہیں دیتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ ہم گھر پہ جا کے بول دیں گے، تو کیا بات ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ لوگ جو ہے، لوگ ہماری عزت نہیں کر رہے ہیں، لوگ ہم کو سلام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے پیسوں کو سلام کر رہے ہیں لوگ۔
اور جو مال جو ہے پیسہ جو ہے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے. ویڈیو میں دیکھے ہم اس کو پہلے پرچی میں پڑھ چکے ہیں. جی یہی واقعہ یہی ہے. تو لوگ آج کہنے لگے کہ لوگ جو ہم کو سلام کر رہے ہیں نا وہ پیسے کی وجہ سے سلام کر رہے ہیں، پیسہ کو سلام کر رہے ہیں، ایسا وہ سلام کر رہا ہے. ہم کو نہیں سلام کر رہے ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں گھر پہ جا کے بتا دیں گے. تو دن بھر کا سلام جو ہے جب ہم گھر جاتے ہیں شام میں تو ہم اپنے الماری کو کھولتے ہیں جس میں پیسہ رکھے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں نے تم کو سلام کیا ہے. تو یہی حال ہے. تو دنیا کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو پیسے والے ہیں لوگ ہماری عزت کرتے رہے. واہ، لوگ ہماری عزت کر رہے، عزت نہیں کر رہے ہیں. وہی اگر غریب آدمی کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. پہلے آپ غریب تو کوئی پوچھتا تھا، آج پیسے والے بن گئے تو لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں. تو لوگ آپ کی عزت نہیں کر رہے ہیں، لوگ آپ کو پیسے کے سلام کر رہے ہیں، پیسے کی عزت کر رہے ہیں. یہ ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ذوق، ان سے کہا جائے گا کہ مزہ چکھو، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو اپنے آپ کو دنیا کے اندر کہتا تھا کہ میں ہی صاحب اقتدار ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں بھی پیسہ والا ہوں، میرے پاس ہی طاقت ہے، اور الکریم میں ہی سب سے زیادہ عزت والا ہوں دنیا کے اندر، گاؤں کے اندر. ایسے لوگوں کو. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی ہے، یہ وہی عذاب ہے جس کے بارے میں تم دنیا کے اندر شک کرتے تھے. کیا کہیں گے فرشتے؟ یہ وہی عذاب ہو رہا ہے جس کے بارے میں تم دنیا کے اندر شک کرتے تھے، مانتے نہیں تھے. قرآن کہتا تھا، قرآن و حدیث کہتا تھا، تمہارے نبی تمہارے پیغمبر کہتے تھے، لیکن تم کو ہنسی مذاق میں جو ٹال دیتے تھے، ان کا مذاق بناتے تھے. یہی وہ عذاب ہے جس کا تم کو آج عذاب مل رہا ہے، اور تم اس کا عذاب کا مزہ چکھو. تو یہاں تک جو ہے سمجھیے کہ جہنم والوں کا تذکرہ ہو رہا تھا. اب جنت کے اندر جو لوگ داخل ہوں گے ان کا کیا مقام ہوگا، ان کو کیا کیا چیزیں ملے گی، اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ ان المتقین فی مقام امین، بے شک جو لوگ پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، وہ اپنے ٹھکانے میں امن و امان اور سکون کی جگہ پر ہوں گے، یعنی جنت کے اندر ایک دم سکون سے ہوں گے. فی جنات و عیون، باغات ہوں گے اور چشمے ہوں گے. جنت کے اندر بہت سارے باغ ہوں گے، باغیچے ہوں گے اور چشمے ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی دودھ کے. اور یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، اور وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اور سندس ایک لباس ہے اور استبرق، یہ دونوں لباس ہے، یہ دونوں لباس پہنے ہوئے ہوں گے. سندس اس کو کہتے ہیں جو ریشمی لباس ہوتا ہے، پتلا سا، بہت مہنگا ہوتا ہے، بہت مالدار لوگ پہنتے، جو زیادہ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ پہنتے ہیں. لیکن یہ لباس ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہاں پہنائیں گے؟ جنت کے اندر پہنائیں گے. اور استبرق جو ہے یہ بھی ریشمی لباس ہوتا ہے، لیکن یہ موٹا ہوتا ہے. تو دونوں، جیسے کہ گرمی کے اندر جو کرتا پہنتے پتلا سا پہنتے ہیں، اور ٹھنڈی میں آ گئے تو موٹا سا پہن لیے. تو وہی ہے، جنت کے اندر بھی پتلا سا لباس ہوگا سندس، اور استبرق جو ہے موٹا لباس ہوگا ریشمی کا. یہ دونوں لباس جنت کے اندر ہم لوگوں کو پہنایا جائے گا. اللہ اکبر. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ کذالک، تو ان کا جو ہے انعام اسی طرح ہوگا، یعنی اسی طرح سے ان کو جو ان کی عزت کی جائے گی. اب آگے کیا ہوگا کہ جب لباس پہنایا جائے گا تو وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ان لوگوں کو خوبصورت آنکھوں والی جو حوریں ہوں گی ان سے نکاح کر دیں گے. کیا ہوگا؟ پہلے لباس پہنایا جائے گا، لباس پہنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہم نکاح کریں گے. کن سے؟ حور سے. بحور عین کے معنی آتے ہیں خوبصورت آنکھیں والی، جن کی آنکھیں جو ہے موٹی جو ہوتی ہے نا، بڑی بڑی آنکھیں، وہ بہت خوبصورت لگتی ہیں. تو یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ جو بہت ہی خوبصورت حور عین جس کو کہتے ہیں، ان سے جو ان کا نکاح کیا جائے گا، بیاہ کیا جائے گا. جی. اور یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور وہ اس جنت کے اندر سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہر طرح کے میوے لوگوں سے منگواتے رہیں گے، فرشتوں سے. یعنی سکون سے بیٹھے ہوں گے، اور جو ان کا دل کھانے کا کرے گا، جو پھل کھانے کا من کرے گا وہ بیٹھے بیٹھے منگواتے رہیں گے. کہیں گے فلاں پھل لاؤ، فلاں پھل لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، آتا رہے گا. یہ ہوگا جنت کے اندر. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم. اب ان کو جنت کے اندر جو پہلی مرتبہ موت آ گئی تو دوبارہ ان کو موت نہیں آئے گی. یعنی ابھی ہم لوگ زندہ ہیں، موت آ جائے گی، مر جائیں گے،
پھر جو دوبارہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ اب جنت میں جانے کے بعد کوئی موت نہیں ہے، آپ مستی کیجئے، کوئی ڈر نہیں کہ کب موت آ جائے۔ جیسے دنیا کے اندر ڈر رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے، ہر آدمی سوچتے رہتا ہے، ڈرتے رہتا ہے کہ ہلکا سا بھی کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو موت آ سکتی ہے، تو ہر آدمی کا ڈر رہتا ہے کبھی بھی ہم جا سکتے ہیں، لیکن جنت کے اندر کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، پہلی مرتبہ جو موت آ گئی ان کو دوسری مرتبہ کی موت کا ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور ووقاہم عذاب الجحیم، اور ان کو عذاب جحیم سے، جہنم کی عذاب سے ان کو بچا لیا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ جہنم کی عذاب سے ان کو ہم بچا لیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فضلا من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارے اوپر فضل ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے اہم کامیابی ہے۔ کیا ہے؟ یہی کامیابی ہے کہ نہیں؟ جنت کے اندر داخل کر دیے گئے، پھر لباس پہنایا جائے گا، لباس پہنانے کے بعد جو ہے سو اچھا سا لباس پہنایا جائے گا، پھر جو ہے حور سے جو ہماری شادی ہوگی، نکاح کرائیں گے اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد جو ہے ہم کو جو کبھی موت کا خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، کبھی موت نہیں آئے گی جنت کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو دل چاہے گا ہم وہاں جو ہے کھانے کے لیے منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہمارے اوپر؟ جی، تو یہ اسی وقت ہوگا کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے اہم کامیابی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز نقطے کی بات ہے، اس بیچ میں کبھی دنیا کا تذکرہ جو کیا ہے کہ پیسے جس کے پاس وہ کامیاب ہوگا، آیا ہے اس میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر پیسے کے آ جانا اور اچھا سے اچھا کھانا پینا، گھر کا رہنا یا لباس پہننا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ جو مل رہا ہے کھائیے، جو مل رہا ہے پہنیے، جو جیسا بھی گھر ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، لیکن ہم آخرت کو فوکس کریں، نماز میں پابندی کریں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ نے کامیابی اپنے دین کے اندر رکھی ہے، اور قرآن میں کہیں پر بھی تذکرہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کامیاب ہے، کہیں پر بھی نہیں کہا ہے۔ تو دیکھیے قرآن یہیں پر کہہ ذالک هو الفوز العظیم، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن کو آپ کی زبان میں آسان الفاظ میں نازل کیا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو، تاکہ لوگ اس سے کچھ سیکھیں۔ تو قرآن کتنی اچھی کتاب ہے، کتنی آسان کتاب ہے، عربی زبان میں ہے۔ ہر انسان اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے لوگ جو عربی جانتے تھے، تو وہاں کے حساب سے، ان لوگوں کے حساب سے زبان جو ہے عربی زبان تھی، سب سے آسان تھا۔ ہم لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہے، اس کا ترجمہ ہم لوگوں کو سننا ہوتا ہے، لیکن عرب کے لوگوں کو ترجمہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود جانتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فرتقب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار کیجئے، انہم مرتقبون، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو لوگ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں نا، یہ لوگ بھی انتظار کریں، اور آپ بھی انتظار کریں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان لوگوں کو بہت سخت سزا دیں گے، اور سزا کے بارے میں بتلایا ہے نا کہ ان کو جو ہے زقوم کا درخت اس کو کھلایا جائے گا، پیٹ میں جوش مارے گا، کھولتا ہوا رہے گا، پھر اس کو جہنم کے بیچوں بیچ ڈال دیا جائے گا۔ ڈالنے کے بعد ان کے سر کے اوپر جو کھولتا ہوا پانی ڈالتے رہے گا فرشتہ، ایک فرشتہ مقرر ہے، اس کو ڈالتا رہے گا پانی، کھولتا ہوا پانی۔ کیا ہوگا واللہ کو معلوم۔ جی، تو سورہ دخان کی جو ہے سمجھیے کہ مکمل ہو چکا ہے۔ خلاصہ کلام اتنی ساری آیت میں یہی ہے کہ جنت اور جہنم یہ دو ہی چیزیں ہیں مرنے کے بعد۔ نیک اعمال اگر کریں گے تو اللہ تعالی ہم کو جنت کے اندر داخل کریں گے، یہی سب سے اہم کامیابی ہے، اس سے زیادہ کوئی کامیابی نہیں۔ اگر نیک عمل نہیں کریں گے تو اللہ نے صاف صاف کہا کہ اس کو ہم جہنم کے بیچوں بیچ ڈال دیں گے، اور ان کے اوپر سروں کا جو ہے، ان کے اوپر جو کھولتا ہوا پانی ہم ڈالتے رہیں گے سر کے اوپر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔